اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد، ناظرین محترم، گلشن خاندان پروگرام میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بچوں کے احترام اور عزت کے عنوان سے کچھ عرائض ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین اور ان کے اقوال میں سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ چنانچہ دین مقدس اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے اس گلشن خاندان کی کلیوں کی تربیت اور پرورش کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا ہے، اور ان اہتمامات میں سے ایک اہتمام یہ ہے کہ بچوں کا احترام ضروری ہے والدین کے اوپر، کہ ان کو اپنی احترام اور عزت کا ان کو احساس دلائے۔ گھر میں والدین ان کو عزت اور احترام کے نگاہ سے دیکھیں، ان کے قول اور افعال کو بھی عزت اور احترام سے دیکھیں۔ چنانچہ اگر آپ اپنی اولاد کو یا بچے کو اگر نصیحت کرنا چاہیں تو ان کو اچھے اور بھلے کلمات کے ساتھ ان کو پکارا جائے، ان کو نور نظر کہہ کر یا بیٹا کہہ کر یا اس طرح اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو بلائے، اور ان کی تحقیر اور ان کی بے عزتی نہ ہو، اس لیے کہ اس چیز میں یعنی ان کو اگر اپنا احترام اور اپنی عزت کا اگر ان کو احساس ہو جائے تو یہ فکر اور عقل کے رشد اور اس کی توانائی اور اس کی ذہنی پرورش ہوتی ہے، اور اس کی ذہنی پرورش متعالی اور بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر رواں شناس اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ان بچوں کی تحقیر ہو جائے تو جس گھر میں بچوں کی تحقیر ہو وہ بچہ جو ہے کبھی ذہنی پرورش کی طرف یا بہتر طریقے سے وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ بچوں کا احترام کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جو آپ ہر وقت سنتے ہیں کہ محمد راکب براق ہے تو حسین راکب دوش ختم الانبیاء ہے، کہ چنانچہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں جب آپ نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام آپ کے پشت پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ اپنی نماز کو اتنی طولانی کرتے ہیں کہ بعد میں لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یا رسول اللہ آپ نے اپنی نماز آج طولانی کیوں کی؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے پشت پر حسین سوار تھا، اس لیے کہ جب تک وہ نہ اترے اس وقت تک میں اسے نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ یہ احترام ہے بچوں کا کہ جناب پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عملی طور پر بتاتے ہیں کہ اگر بچوں کا احترام کرنا ہے اور ان کی مرضی کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام جب
دوبارہ پیغمبر اسلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ منظر لوگوں نے دیکھا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ امام حسن اور امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی اگر یہ سوار ہو جائے، نماز کو بھی آپ اتنی طولانی کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کے اس طریقے سے اور اس قدر ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر خدا اور اس کے رسول پر تم لوگ ایمان لے آتے تو تم بھی اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے، اور اسی وجہ سے کہ وہ شخص جو مسلمان نہیں تھا جب وہ یہ دیکھ رہا تھا تو پیغمبر اسلام کے اس فرمان کی وجہ سے وہ اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بچوں کے کس قدر آپ احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ بچے کھیل کود میں مصروف اور اس کے بعد ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنی روٹیاں کھا رہے تھے کہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا امام آپ بھی تشریف لائیں، ہماری طرف سے دعوت ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ روٹی کھا لیں۔ تو امام علیہ السلام نے بھی ان بچوں کی دعوت کو قبول کی۔ دعوت قبول کرنے کے بعد امام علیہ السلام بھی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر وہ اس روٹی سے تناول فرمائے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئے تو آپ نے ان تمام بچوں کو اپنے دولت سرا پر آپ نے دعوت دی، اور جب بلایا بچوں کو سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد بلکہ لباس بھی ان بچوں کو دے دیے، اور اس کے بعد فرمایا دیکھیں کہ مجھ سے یہ بچے جو ہے زیادہ ثواب کے حقدار ہیں، زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جتنا جو کچھ تھا، یعنی ان کے پاس صرف ایک روٹی تھی، وہ سب میرے سامنے کر دی، لیکن میں نے اگرچہ ان کو سیر ہو کر پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلایا ہے اور لباس بھی پہنایا ہے، لیکن ان کے برابر میں نے ان کے اوپر احسان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کھلانے کا جو کھانا تھا اور جو لباس تھا، ان کے علاوہ میرے پاس اور کھانے اور لباس بھی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا سب کچھ دیا تھا لیکن میں نے ان کو اپنا سب کچھ نہیں دیا ہے، لہٰذا کہ یہ لوگ اس بارے میں مجھ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم کہ بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور تکریم کے لیے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں جو درس ملتا ہے کہ ان کو اپنے لیے بھی اپنے زندگی میں بھی ان چیزوں کو جو ہے ہم پیادہ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان اخلاق اور سیرت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتی ہے کہ آپ نماز جو ہے اتنی آپ نے جلدی پڑھائی کہ بعد میں لوگوں نے سوال کیا فرزند رسول آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں پڑھائی؟ تو اس وقت فرمایا کیونکہ نماز کے صفوں میں بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وجہ سے میں نے نماز کو جلدی پڑھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کا احترام ہو، ان بچوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت اور نماز طولانی ہو جائے اور وہ بچے جو ہے وہ اکتا جائے، لہٰذا میں نے اپنی نماز کو مختصر وقت میں جلدی سے میں نے ختم کر لی۔ اور اسی طرح سیرت امیر المؤمنین علیہ السلام جو کہ تمام یتیمان کوفہ ان کے باپ تھے، ان کی سیرت میں بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ ایک مقام پر ایک یتیم بچہ اداس حالت میں کھڑے ہیں
کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو غمگین حالت میں دیکھا تو آپ نزدیک گئے، نزدیک تشریف لے گئے، نزدیک جا کر آپ نے ان کو خوش کرانا چاہا، لیکن اس بچے کی یعنی اس کے چہرے پر خوشی کی لہر نہیں دوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیمی کی یعنی اداسی تھی اس کے چہرے پر، وہ خوش نہیں ہوئے۔ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ اس بچے کے سامنے آپ چوپائے کی طرح یعنی دو زانو ہو کر آپ جو ہے ہاتھوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور بھیڑ بکرے کی آواز آپ نکال رہے ہیں۔ جب اس بچے نے، اس یتیم بچے نے یہ دیکھا تو وہ مسکرانے لگے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ ایک اسلامی حکومت کا لیڈر ہوتے ہوئے اور خلیفہ مسلمین ہوتے ہوئے یہ آپ کے لیے زیب نہیں رہتا کہ آپ چوپایوں کی آوازیں نکالیں، بھیڑ بکریوں کی آواز نکالیں؟ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے اس کے مقابلے میں ایک اداس یتیم کو میں نے خوش کیا۔ دیکھیں عزیزو، کس قدر ائمہ طاہرین علیہم السلام بچوں کا احترام کرتے ہیں کہ چنانچہ امام پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک یتیم بچے کی کفالت کریں تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کہ جس گھر میں ایک یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہو تو اور اس گھر میں یتیم بچے کا دیکھ بھال ہوتی ہو، اور وہ گھر جو ہے بہترین گھر ہے اس دنیا میں، اور وہ گھر بدترین گھر ہے کہ جس میں کسی یتیم بچے کی اہانت اور اس بچے کی بے عزتی ہوتی ہو اور اس بچے کو صحیح یعنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہو، کہ وہ گھر جو ہے بدترین گھر ہے۔ چنانچہ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ انہو قال انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار باصابعہ السبابۃ والوسطی، کہ آپ نے اپنے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے بتا دی کہ میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا شخص قیامت کے دن برابر میں ہوں گے، ساتھ ہوں گے، ہمسایہ ہوں گے۔ ومن مسح یدہ برأس یتیم رفقا، اور اگر کسی نے بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرایا اور وہ بھی محبت میں اگر ہاتھ پھیرایا تو بہ جعل اللہ فی الجنت بکل شعرۃ مرت تحت یدہ قصرا اوسع من الدنیا بما فیہا، اور جس نے بھی اپنے ہاتھ کو کسی یتیم بچے کے سر پر اس نے پھیرایا تو اس کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آ جائے اسی کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہشت میں، جنت میں اس کے لیے قصر تیار کرے گا، اور وہ قصر اتنا بڑا ہوگا کہ ایک قصر اتنا بڑا ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور وہ اس میں اس قدر نعمتیں پائے گا کہ ان نعمتوں کو آج تک نہ کسی نے چکی ہو اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کافل یتیم کو یعنی اس یتیم کے کفالت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت میں وہ مقام عطا کرے گا۔ چنانچہ رسالت مآب نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ ہوگا اور وہ میرے برابر ہوں گے، اور یعنی برابر میں ہوں گے۔ مقصد آپ نے دو انگلیاں آپ نے کھڑی کر کے بتائی کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہے اسی طرح میں اور اس یتیم کے کفالت کرنے والا قیامت کے دن ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام جب اپنے فرزند
حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ اپنے دوش پر سوار کیے ہوئے تھے۔ جب کسی شخص نے دیکھا، ظاہراً روایت میں ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر نے جب دیکھا تو حسن مجتبی سے کہا، بیٹا تمہاری سواری جو ہے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس وقت رسالت مآب نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ اس کی سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ مجھے کہو کہ تمہارا شہسوار کتنا حسن ہے، کہ تمہارا شہسوار کتنا حسین ہے اور کتنا جمیل ہے اور کتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اسے فخر ہے کہ وہ میرے پشت پر سوار ہو، اسی طرح مجھے بھی فخر ہے کہ میں اس جیسے شہسوار کو اپنے پشت پر سوار کیے ہوئے۔ تو فرمایا کہ مجھے تم مبارک دینا کہ میرے پشت پر حسن جیسا شہسوار سوار ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں کا اس طریقے سے احترام کیا کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ان تمام حسنات کو ہمیں بھی اخذ کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان تمام اخلاق نبوی کو ہمیں جاری کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ بچوں سے محبت جو ہے، اسلام میں اس چیز کے اوپر بہت توجہ دی ہے کہ بچوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اور رسول خدا ایک دن اپنے بچوں کو زانوں پر بٹھا کر آپ پیار اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، ان کو بوسہ دے رہے تھے کہ ایک شخص وہاں پر آیا کہ جو دور جاہلیت کے کسی بڑے خاندان کا تھا، اور وہ آیا اور جب اس نے دیکھا، یا رسول اللہ، ہم نے تو میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی ایک بچے کو بھی اس طرح پیار نہیں کیا ہے، بوسہ نہیں دیا ہے۔ تو اس وقت رسالت مآب جو ہے بہت ہی غصے میں آ گئے اور بہت ہی ناراض ہو گئے، اور غصے میں آپ کا چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہوا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جس نے بھی دوسروں کے اوپر رحم نہیں کیا کہ اس پر قیامت کے دن رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت فرمایا کہ تیرے دل سے رحم جو ہے وہ نکل گیا ہے، محبت جو ہے وہ نکل گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ تو اسی طرح آپ کے بارے میں، حسن مجتبی کے بارے میں بھی، جس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں آپ کے پشت پر سوار تھے، اسی طرح دوسری روایت ہے حسن مجتبی بھی سوار ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے یعنی اسی طرح جس طرح جب تک حسن مجتبی نیچے نہیں اترے، آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تم لوگ محبت اور ان کے احترام کی یقین دہانی کراؤ کہ وہ یقین کر لے کہ ہماری نظروں میں اپنی اولادوں کی جو ہے صحیح عزت اور تکریم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں کو ان کے احترام کی یقین دہانی کرائے۔ والدین جو ہے جب بھی کوئی گھر میں کوئی کام ہو یا گھریلو کاموں میں ان کو شامل کریں، گھریلو کاموں میں ان سے مشورہ لے لیں، گھریلو کاموں میں ان سے ان کا نظریہ آپ اخذ کریں اور ان سے پوچھیں اور ان کا مشورہ جو ہے قبول کریں، اس لیے کہ یہ ذہنی طور پر انسان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور ان سے مشورہ، ان کی باتوں کو اہمیت دے دیں۔ اور ہمارے لیے قرآن مجید میں اس چیز کا نمونہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو 100 سالہ ہیں، اور آپ کا فرزند جو ابھی 13 سالہ بچہ ہے، کہ آپ اپنے بچے سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کا کیا رائے ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ میں کیا کروں؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا، بابا جو کچھ آپ نے، جس طرح سے آپ نے خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں،
اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو خلیل اللہ ہے، خلیل خدا ہے، اور جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن وہ اپنے 13 سالہ بچے سے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ بس میں تجھے ذبح کروں، لیکن نہیں، بلکہ اس بچے کی رائے بھی آپ نے لے لی اور اس سے مشورہ لیا اور اس کی مرضی کو بھی آپ نے جلب کیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ماہر نفسیات بھی کہ ان کو بچوں کو یعنی ان کے ساتھ مہر و محبت کا اظہار کرنا ان کی شخصیت سازی کے لیے بہت زیادہ مہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو جائے، جب ان کے لیے یہ یقین ہو جائے کہ والدین ان کا احترام کرتے ہیں، گھر میں ان کی عزت ہے، گھر میں ان کی اہمیت ہے، تو اس وقت جو ہے وہ والدین کو بھی چاہیے کہ یعنی ان کی عزت احترام کرے۔ تو اس وقت وہ بھی یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ والدین کے نزدیک میری عزت ہے، گھر میں میری کچھ حیثیت ہے، لہٰذا وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کوشش کریں گے کہ امور میں والدین کے ہاتھ بٹائے اور امور میں والدین کی وہ مدد کریں اور گھریلو کاموں میں وہ والدین کی خدمت کریں، اور اس طریقے سے اس کے لیے یہ ایک جامعے کے لیے ایک مفید اور مثبت جو ہے وہ فرزند کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں آئے گا اور اس معاشرے میں وہ قدم رکھے گا اور اس جامعہ میں وہ قدم رکھے گا، سیاست میں وہ قدم رکھے گا۔ لیکن اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی احساس کمتری میں شکار پاتا ہے، اور وہ کوئی ایک بات کرتے ہوئے بھی اسے یعنی یقین نہیں آتا کہ میری بات پر کوئی عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بچوں سے اظہار محبت کرنے کا ثواب کہ کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نظر الوالد الى وجہ ولدہ یا الی ولدہ فسرہ کان للوالد عتق نسمۃ قیل یا رسول اللہ وإن نظر 60 و300 نظرۃ قال اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ والدین اگر اپنے بچوں کی طرف وہ نگاہ کرے، محبت آمیز نظروں سے اگر وہ نگاہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس والد کو یا اس کے والدین کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے کہ ایک نظر اگر اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھے، محبت آمیز نظر میں دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس والد کو یا ان والدین کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب رسالت مآب نے یہ فرمایا تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کسی نے یعنی 6300 مرتبہ بھی دیکھیں، یا شاید یہاں پر ایک تعداد انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ جتنی بار بھی دیکھا جائے، یعنی 6300 مرتبہ بھی اگر دیکھا جائے تو اسے 6300 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، یعنی جتنی زیادہ وہ نگاہ کرے اتنا ہی اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، یعنی خدا بزرگ ہے، خدا اللہ اکبر، یعنی تکبیر کہہ کر آپ نے فرمایا ہاں کہ جتنی مرتبہ بھی یعنی وہ والد اپنی اولاد کی طرف نظر کرے گا اتنا ہی ثواب اسے عطا کرے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر
بچوں کی تحقیر ہو جائے اور بچوں کی عزت نہ رہے گھر میں، بچوں کو محبت نہ ملے، بچوں کو احترام نہ ملے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضد بازی کی شکل میں نکلے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ضدی ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے معاشرے میں مفید نہیں ہوگا، اور وہ بچہ والدین کا تابع نہیں ہوگا، اور وہ بچہ یا منشیات کا شکار ہوگا یا یعنی قتل و غارت گری میں وہ مصروف ہوگا۔ اس طریقے سے وہ ایک شاعر جو کہتا ہے، اغلب کساں کی پردہ حرمت دریدہ اند، در کودکی محبت مادر ندیدہ اند، یعنی جو شخص بھی بڑے ہو کر معاشرے میں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدمعاش نکلے یا معاشرے میں مفید نہ ہو، کہ ہمیشہ ایسے بچے جو ہے معاشرے میں اس طریقے سے وہ قدم رکھتا ہے کہ جسے بچپنے میں اپنی والدہ یا اپنی ماں کی محبت نصیب نہیں ہوئی ہو، ماں کا احترام اسے نصیب نہیں ہوئی ہو، وہی بچے جو ہے بعد میں بہت یعنی مجرم حالت میں یا کیا نام ہے مختلف منشیات میں مبتلا حالت میں جو ہے وہ بچہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ان بچوں کے احترام کا انہیں یعنی احساس ہونا چاہیے، اور بچوں کو سامنے کسی کے سامنے ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بچے نے کوئی ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر کر لیا تو اسے یعنی اکیلے میں اسے سمجھانا چاہیے، اسے احترام محترمانہ انداز میں اسے سمجھانا چاہیے، اور وہ ہمیشہ اگر آپ نے کسی دوسروں کے سامنے اگر اس طرح تحقیر کی تو وہ بچہ جو ہے پھر وہ اپنے اوپر یعنی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جوان کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات اپنے گھر میں کرتا تو والدین مجھے اسی وقت ٹوک دیتے تھے کہ تم بڑوں کے کاموں میں تم نے قدم رکھا، یا بڑوں کے کاموں میں تم ٹانگ اڑاتے ہو، کہ تم جو ہے اس بارے میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے مجھے روکتا اور ٹوکتا تھا میرے والد۔ تو اس کے بعد جب میں بڑا ہوا تو اس وقت بھی اس قدر احساس کمتری کا شکار تھا میں کہ جب بھی اپنے دوستوں میں کوئی بات کرتا تھا تو اس وقت بھی پہلے تو میں بات نہیں کر سکتا تھا، مجھ میں یہ جرأت نہیں آتی تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ بات کروں، لیکن اگر کبھی میں نے کوئی ایک بات کہہ دی ان کے سامنے، پھر بھی میں گھنٹوں بعد میں سوچتا رہتا تھا کہ میں نے جو بات کہی کیا وہ صحیح کہا ہے، یا کیا یہ میری بات پر جو ہے وہ دوسرے بھی عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس پر میں کئی گھنٹے جو ہے وہ سوچتا رہتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام میرے ماں باپ کی تقصیر ہے اور ان کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ میں یہ احساس کمتری یعنی کرنے لگا اور میں احساس کمتری کا شکار ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ حدیث جو پہلے بھی عرض کر چکا کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال دع ابنك يلعب 7 سنين وألزمه نفسك بعد 7 فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خیر فیہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 7 سال بچے کو جو ہے وہ بادشاہ بناؤ، 7 سال تم اسے اپنا غلام بناؤ، اور 7 سال تم اسے اپنا مشیر بناؤ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ بچہ نیک اور صالح نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، وہ کبھی صالح اور نیک یعنی بچہ یا نیک اولاد وہ نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے یہی ہمیں درس دیا تھا کہ بچوں کو ان کا احترام کا احساس دلانا چاہیے، اور بچوں میں یہ احساس برتری جو ہے وہ گھر میں انہیں میسر ہونا چاہیے، تاکہ وہ ذہنی طور پر مفید اور ذہنی طور پر وہ رشد فکری اور عقلی جو ہے اس کے سطح فکری اور سطح ذہنی جو ہے وہ بالا آ جائے اور معاشرے کے لیے وہ مفید ثابت ہو۔ اور ایک چیز کہ بچوں کے لیے کہ ان کے استعدادوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس
کام میں اس کے استعداد زیادہ ہے، اگر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس بچے کو آپ جس طرف یا جس چیز کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں بھی توجہ دینا چاہیے اور اس کی طرف اس کو ترغیب دلانا چاہیے۔ کچھ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی فیلڈ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے، بلکہ مختلف یعنی کاموں میں، مختلف امور میں اسے آپ موقع دے سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک قصہ مشہور ہے۔ بہزاد نامی ایک شاعر جو ایران کا مشہور ترین مشہور شعراء میں سے ان کا نام ہے، کہ جو تعلیم کی طرف اس کی زیادہ توجہ نہیں تھی اور اس کے والدین جو ہے نا ہمیشہ یہی شکایت کرتے تھے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس وقت ایک ماہر نفسیات استاد کے پاس جب ان کو لے گیا کہ کچھ نصیحت کرے، تو اس وقت انہوں نے نصیحت کرنا چاہی تو وہ استاد کے سامنے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ استاد کی باتیں بھی سن رہا ہے اور وہ مٹی پر یا اپنی انگلی سے یا کسی یعنی کیا نام ہے لکڑی سے وہ ایک نقاشی وہ بنا رہے ہیں، اور وہ نقاشی کیا ہے کہ ایک درخت پر ایک مرغا بیٹھا ہے، اور بہت ہی بہترین انداز میں جب اس نے بنایا تو اس استاد نے سمجھ لیا کہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ اس نقاشی کی طرف ہے، تو وہ بہترین نقاش ایران کی حیثیت سے جو ہے وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے اور وہ بہت بڑا نامور نقاش جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی لیکن نقاشی کی طرف اس کی توجہ تھی۔ پس تشویق کرنے کا حیرت انگیز نتیجہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو تشویق کریں تو اس کے لیے یہ اپنے یعنی اس کی ذہنی صلاحیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تشویق کرنے سے اور ان کو محبت دینے سے، اظہار محبت کرنے سے وہ یعنی زیادہ مفید ہو سکتے ہیں اور رشد فکری وہ انجام کر سکتے ہیں۔ کہ اس کے لیے ایک مثال دیتے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو مداری کا کام کرتا تھا، جو شیر، چیتا، ببر اور کتے اور اس قسم کے حیوانات کو وہ پالتے تھے اور لوگوں کے سامنے وہ کرتب دکھاتے تھے، اور وہ یہ اس بات پر حیران تھا کہ کس قدر یہ تمام حیوان اس کے تابع ہیں کہ جو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ حیوان جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے تحقیق کی آخر کیا ماجرا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ جو دوست ہے جب بھی ان حیوانات میں سے کوئی ایک حیوان ایک یعنی معمولی سی وہ کوئی کرتب دکھاتا یا معمولی کوئی کام انجام دیتا تو اس وقت وہ کیا ہے اس کو تشویق کے طور پر 2-3 لقمے گوشت کے ٹکڑے اس کے سامنے یعنی اس کے منہ میں دیتے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ حیوانات بھی اس کے تابع ہو جائے کہ ہم انسان اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح تشویق کریں تو وہ بھی ہمارے لیے مفید اور تابع اور نیک اور صالح اولاد کی شکل میں اس معاشرے میں اور اس جامعے میں وہ قدم رکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کی اولادوں کو صحیح اور اولاد صالح قرار دے اور ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔